الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی. یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور حکم دے دیا گیا دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ. سورۃ التحریم آیت نمبر 10. بیان ہوا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی. امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. مثل کا مطلب ہے کسی ایسی حالت کا بیان کرنا جس میں ندرت و غرابت ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک دوسری حالت کا تعارف ہو جائے جو ندرت و غرابت میں اس کے مماثل ہو. مطلب یہ ہوا کہ ان کافروں کے حال کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے جو نوح اور لوط کی بیویوں کی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں. فخانتاہما. پھر انہوں نے خیانت کی. یہاں خیانت سے مراد عصمت میں خیانت نہیں، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوئی. خیانت سے مراد ہے کہ اپنے خاوندوں پر ایمان نہیں لائیں، نفاق میں مبتلا رہیں، اور ان کی ہمدردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں. چنانچہ نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی بابت لوگوں سے کہتی کہ یہ مجنون دیوانہ ہے، اور لوط کی بیوی اپنی قوم کو گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع پہنچاتی تھی. بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں میں اپنے خاوندوں کی چغلیاں کھاتی تھیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخانتاہما. ان دونوں نے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے. یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے جو اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. فرمایا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اور حکم دے دیا گیا دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ. یہ انہیں قیامت والے دن کہا جائے گا یا موت کے وقت انہیں کہا گیا. کافروں کی یہ مثال بطور خاص یہاں ذکر کرنے سے مقصود ازواج مطہرات کو تنبیہ کرنا ہے کہ وہ بے شک اس رسول کے حرم کی زینت ہیں جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے رسول کی مخالفت کی یا انہیں تکلیف پہنچائی تو وہ بھی اللہ تعالی کی گرفت میں آ سکتی ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈانٹ پلائی، اور مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی. آپ جب غور کریں گے کہ یہاں ایک جگہ یہ بات آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے اہل ایمان تم اپنے آپ کو اور اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اس ضمن میں اس بات کا آنا گویا مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو
تم بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو، ورنہ قیامت والے دن جب نبی اپنے اہل و عیال کو گناہ میں پڑ جانے کی وجہ سے نہ بچا سکیں گے تو بحیثیت مسلمان تم بھی نہیں بچا سکو گے۔ لہذا مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔